جس نے آپ کو اتنا مجبور کر دیا کہ آپ اس وقت یہاں پہ بیٹھ کے اور نعت شریف سن رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیج رہے ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں نے درودوں کی محفل آج سجائی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جی جس جگہ درود پڑھا جاتا ہے قیامت والے دن وہ جگہ ترازو میں تولی جاتی ہے اور وہ جگہ گواہی دیتی ہے کہ اس بندے نے میرے اوپر بیٹھ کے، زمین گواہی دیتی ہے فلاں وقت، فلاں دن، فلاں لمحہ اس بندے نے درود پاک پڑھا، اس بندے نے رب کائنات کا ذکر کیا، اس بندے نے کوئی اچھی بات کی، نماز کی بات کی، قرآن کی بات کی، کلمے کی بات کی، صلہ رحمی کی بات کی، کوئی بھی اچھی بات کی، تو قیامت والے دن وہ بات اس کے منہ سے نکلی ہوئی، اس کی زبان سے ادا کیا ہوا ذکر اس کے لیے گواہی دے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینوا المجالسکم بالصلاة علی ان صلاتکم علی نور الی یوم القیامہ، النور اقسم بین الخلائق ویکفی علیہم وہمک وذنبک۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے امتیوں کو حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی آپ لوگ اکٹھے ہو جاؤ تو کیا کرو، جب بھی کوئی مجلس کرو، جب بھی کوئی محفل سجاؤ تو اس محفل کو میرے درودوں سے آراستہ کرو۔ زینوا المجالسکم بالصلاة علی، کیونکہ جب تم وہ درود پاک پڑھو گے اس جگہ پہ بیٹھ کے، قیامت والے دن وہ درود پاک تمہارے لیے نور کا سبب بن جائے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ایک درود پڑھنے والا کہیں سے گزرتا ہے تو جو دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہے وہ اسے دیکھتی ہے، اس شخص سے روشنی نکل رہی ہوتی ہے۔ یہ وہی نور ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ وہ نور جو ایک درود کے پاس ہوگا، اقسم بین الخلائق، اگر وہ ساری کی ساری کائنات میں، ساری کی ساری مخلوقات میں تقسیم کر دیا جائے تو ان کے سب کے لیے وہ ایک درودی کا نور کافی ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جی وہ ہمک و ذنبک، وہ تمام کی تمام جتنے بھی آپ کے گناہ ہوں گے ان کا وہ ازالہ کر دے گا۔ تو عزیزان محترم، جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، بھاگ دوڑ کی دنیا ہے، ہر کوئی روزی کے پیچھے پریشان ہے، ہر انسان کسی نہ کسی وجہ سے مجبور ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ دل جس نے اللہ کا کبھی ذکر کیا ہو، وہ زبان جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا ہو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ شخص بے شک اس پہ کتنی مصیبتیں آ جائیں، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے کبھی روئی ہو، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کی آنکھیں ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ تو کیا اس کا دھواں بھی حرام کر دیا ہے۔ ایک وہ آنکھ جو رب کے خوف سے روئی، اللہ کے خوف سے روئی، اور اس کی ندامت سے جب اس نے اپنے گناہوں کا جائزہ لیا
رات کو پچھلے پہر اس نے یہ سوچا کہ یا اللہ میں تو صرف میرے پاس تو گناہ ہی گناہ ہیں، نیکی تو میرے پاس ہے نہیں، یہ سوچ کے وہ رویا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی، اس آنکھ کو کبھی دوزخ کی آگ تو کیا، جو دوزخ کی آگ کا دھواں ہے وہ بھی کچھ نہیں اس کا بگاڑ سکتا۔ اور دوسری وہ آنکھ جو مسلمان ملک کی سرحد کا پہرا دے، جو شخص اس نیت سے جاگے کہ کہیں ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے اوپر کوئی غیر مسلم کوئی حملہ نہ کر دے، اس وجہ سے وہ آنکھ ساری رات جاگی، اس آنکھ کی طرف اشارہ ہے۔ آخر میں چونکہ دیر بہت ہو گئی ہے، باتیں بہت کرنے والی، ہم لوگ بڑی دور سے آئے ہیں آپ کے پاس، ایک پیغام لے کے آئیں، ایک سوچ لے کے آئیں اور ایک راستہ لے کے آئیں۔ وہ سوچ، وہ راستہ، وہ پیغام کیا ہے کہ باوجود اس زمانے کی تیزی کے، باوجود اس نفسا نفسی کے دور کے، کاش ہم چند لمحے روزانہ اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ کے حبیب سرور کائنات سید الانبیاء رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین محب الفقراء والغرباء والمساکین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنے کے لیے چند لمحے اپنی زندگی میں سے ہم نکال لیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ فرشتوں، زمین میں جاؤ، گھومو پھرو، ان لوگوں کو تلاش کر کے آؤ جو میرا اور میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، جو میرا اور میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، اس محفل میں بیٹھتے ہیں، چند لمحے اس محفل میں بیٹھ کے ان لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں، اور پھر اللہ کے پاس جا کے اللہ تعالیٰ کو ایک آفٹر مشن رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی انجینئر یا کوئی ڈاکٹر کسی جگہ پہ جاتا ہے چیک کرنے کے لیے، بعد میں جا کے اس کی رپورٹ لکھتا ہے کہ جی یہ میں نے دیکھا، تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو رپورٹ پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں آج تم کہاں گئے تھے؟ فرشتے بتاتے ہیں یا اللہ آج ہم فلاں ملک کے فلاں شہر کے فلاں قصبے کی فلاں بستی میں گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا دیکھا؟ یا اللہ ہم نے دیکھا الگ الگ شکلوں والے، الگ الگ چہروں والے، الگ الگ لباس کے پہننے والے، الگ الگ بولیاں بولنے والے، ان کی بولیاں بھی ایک نہیں تھیں، کوئی کسی زبان میں بات کر رہا تھا، کوئی کسی زبان میں بات کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں فرشتوں کر کیا رہے تھے وہ؟ یا اللہ وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے اور آپ کے حبیب پہ وہ درود بھیج رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں مانگ کیا رہے تھے، وہ طلب کس چیز کی کر رہے تھے، وہ کس چیز کے طالب تھے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ وہ آپ کی رضا مانگ رہے تھے، آپ کی جنت کی طلبگار تھے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے میری جنتوں کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ یا اللہ وہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ سجدے میں گر کے، رو کے، گڑ گڑا کے آپ کی جنت کی طلب کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یا اللہ تیرے غضب سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے میرے غضب کو، کیا انہوں نے میرے عذابوں کو دیکھا ہے؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ یا اللہ اور زیادہ خوف سے، اور زیادہ آنسوؤں کے ساتھ، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر کے آپ کے غضب سے وہ توبہ کرتے اور پناہ مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، خالصتاً میری رضا تھی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر لکھو فرشتوں
میری دربار سے، میرے اس عرش سے فرمان جاری کر دو کہ وہاں جتنے بھی موجود تھے میں نے سب کی آج بخشش کر دی۔